دنیا کی زندگی عارضی ہے لیکن اس کی خواہشات لامحدود ہیں۔ انسان کو زندگی میں طلب جس کی زیادہ ہوتی ہے وہ محبت ہے، اور محبت انسانی زندگی کا عظیم طلب ہے۔ اور بے شک مانتا ہوں کہ محبت امر ہوتی ہے، محبت لازوال ہوتی ہے۔ اسے مارنے والے دبانے والے خود مر جاتے ہیں۔ محبت کے سمندر میں غرق انسان محبوب کی خواہش پر تاج محل تک تعمیر کروا دیتا ہے، لیکن یہ بھی لمحہ فکریہ ہے کہ خواہش تو پوری ہو جاتی ہے، لیکن محبت کے راہی اکثر منزل سے محروم رہتے ہیں۔ بلکہ کبھی کبھی تو محبت نادان کی ایک خطا، ایک غلطی گھروں کو قبرستان بنا دیتی ہے۔ 2010 کی بات ہے کہ ایک ہنستا بستا گھر اسی محبت کی وجہ سے برباد ہو گیا۔ جی ہاں، چیچا وطنی سے 3 کلومیٹر کی مسافت پر ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے جہاں میری اپنی بھی رہائش ہے، اور یہ 11/7 آر چک کی اضافی آبادی ہے۔ میرے والد صاحب نے جہاں گھر لیا وہاں ہمارے گھر کے سامنے ایک رانا فیملی کا گھر تھا۔ سلیم اور مسز سلیم اپنے 8 بچوں کے ساتھ، جن میں 6 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے، اللہ کی عطا کردہ زندگی گزار رہے تھے۔ سلیم صاحب کا دال چاول کا ہوٹل تھا جو کمالیہ روڈ پر بڑا مشہور تھا۔ دن کو ہوتا اور رات کو اس کا بڑا بیٹا صبح اذان کے وقت روزانہ ان کے گھر پر چولہا جلنا شروع ہو جاتا، اور مسز سلیم دال چاول تیار کر کے دیتی تاکہ سلیم صاحب ہوٹل پر لے کر جائیں۔ غریب گھرانہ تھا لیکن شرم و حیا کا پیکر تھا۔ کبھی ان کی کوئی بیٹی سوائے سب سے چھوٹی کے دروازے تک آئی نہ دیکھی۔ دونوں میاں بیوی دن رات اپنے گھر کی ترقی و تعمیر کے لیے کوشاں تھے۔ بچے جوان تھے، ان کی شادی، گھر کی تعمیر، بچوں کی تعلیم، گھر کے اخراجات کے ساتھ ساتھ چلتے نظر آتے تھے، اور یہ ان دونوں میاں بیوی کی محنت اور آپس کی محبت کی وجہ سے تھا۔ اکثر سلیم صاحب کی بیوی میری والدہ کے پاس آ جایا کرتی تھی، اور کبھی کبھی میری والدہ صاحبہ بھی ان کے گھر چلی جایا کرتی تھی، کیونکہ دال چاول کے ہوٹل سے سارا نظام زندگی چلانا مشکل تھا۔ لہٰذا سلیم صاحب کی بیوی اور ان کی 2 بڑی بیٹیاں کپڑے سلائی کرتی تھیں۔ پورا محلہ ان سے کپڑے سلائی کرواتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، دن سے رات اور رات سے صبح روشن ہوتی گئی۔ ان کے گھر کے حالات پہلے سے بدل گئے۔ بڑی بیٹی کی شادی، بڑے بیٹے کی شادی، پھر تیسری بیٹی کی شادی ہو چکی تھی۔ اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ ایک وہ غلطی جو اس گھر کے ایک فرد نے لاشعوری میں کی، اس کی وجہ سے تباہی نے گھر کے دروازے پر دستک دے دی۔ ہوا یوں کہ اس ہنستے گھر میں ایک مہمان لڑکا جو سلیم کی بیوی کے بھائی کا بیٹا تھا، مہمان آیا۔ مہمان گھر کے لیے رحمت ہوتا ہے، لیکن چند مہمان اپنے کرتوت کی بدولت زحمت بن جاتے ہیں۔ اس لڑکے کاشف کی دوستی سلیم کے بڑے لڑکے ارشد سے زیادہ ہو گئی۔ وہ ارشد جو رات کو والد کے ہوٹل پر ڈیوٹی دیتا اور دن کو گھر پر سوتا تھا، اب اس کا معمول آوارہ گردگی تھا۔ لیکن انسان بھول جاتا ہے کہ زندگی کی بساط میں غم کی مات ہو یا خوشی کو چت، ہارنا زندگی کو ہی پڑتا ہے اور جیت موت کی ہوتی ہے۔ جنہیں خدا نہیں چاہیے ہوتا، انہیں پھر ہری بھری سوچ اور چیز ڈھونڈ لیتی ہے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی کے مصائب کو خود پہ اتنا سوار نہ کریں کہ آخرت کی دائمی حیات کو گرہن لگ جائے، کیونکہ دنیا کی تکلیف کیسی ہی کیوں نہ ہوئی ہو، آخر ختم ہو جائے گی، مگر موت کے بعد آپ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ انسان بھول جاتا ہے کہ اللہ سے محبت واحد تجارت ہے جس کا خسارہ بھی نفع، جس کا نقصان بھی سوار دیتا ہے، جس میں کمی، جس میں قلت بھی کثرت بن جاتی ہے، جس میں گراوٹ بھی بلند کر دیتی ہے، جس میں کھوٹے سکے بھی دینار بن جاتے ہیں، جس میں تاجر آپ بکتا ہے اور انمول ہو جاتا ہے۔ ارشد بھی بھول گیا کہ کچھ اطراف کشتی جہاں پر بوجھ کی مانند ہوتی ہے، انہیں بروقت اظہار کر کے اتار دینا چاہیے تاکہ موت کے کنارے کا سفر آسان ہو جائے۔ سسکتی ہوئی سانسوں اور سلگتی ہوئی جھاڑیوں میں کوئی شور تو نہیں ہوتا، مگر چڑھنے اور جھنجھوڑنے پر جو لاوا نکلتا ہے سب جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ ارشد کی مدد سے یا غیر مدد، لیکن اس کے کزن کاشف نے محلے کی ایک لڑکی کو گھر سے بھگا کر فرار ہو گیا۔ یہ وہ عمل تھا جس کی وجہ سے باشرم و حیا گھرانے کے دروازے پر ذلت اور رسوائی نے دستک، شعور برپا ہو گیا۔ ہجوم انسان میں کس نے کیا کہا کہ سلیم کو یہ اس وقت کا منظر آسمانی جانتا ہے، لیکن مہمان کے عمل سے بے خبر سلیم اور اس کی بیوی، لیکن باخبر اس کا اپنے گھر کی تباہی اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا۔ کاشف بے شک لڑکی کو اس کی مرضی سے لے گیا، لیکن قیامت ٹوٹ گئی۔ سلیم کے گھر پر پنچایت ہوئی، سلیم کو تانے سننا پڑے، لوگوں
کی تلخ سوالوں کے جوابات دینے پڑے۔ لڑکی کی بربادی نے یہاں تک کہا کہ ہم تیری بیٹی کو اٹھا لیں گے۔ سلیم پنچایت سے تو واپس آ گیا، لیکن خاموش، کبھی کاشف سے رابطے کی کوشش کرے تو کبھی ارشد کی طرف لاچار نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنی شرم و حیا والی بیٹیاں سامنے روتی دکھائی دیں۔ سلیم کی بیوی نے لوگوں کے سامنے قرآن اٹھا کر کہا کہ اسے اور سلیم کو کچھ پتہ نہیں، لیکن وہ ان کے ساتھ ہر ممکن تعاون کو تیار ہے۔ لیکن لڑکی کے خاندان والے ہی لوگوں کی باتوں سے تنگ خاموش کھڑے تھے۔ آخرکار پنچایت سے ملنے والے 2 دن کی مہلت کو غنیمت سمجھتے ہوئے سلیم نے اپنے بعد گھر کو رات کی تاریکی میں ویران کر دیا اور خاموشی سے اپنے بچوں کو ہجرت کروا دی، اور خود نہ کردہ گناہ کی سزا کے لیے رک گیا۔ ادھر اس کی بیوی بچوں کو لے کر جا چکی تھی محفوظ مقام پر، لیکن بے دخل لوگوں کی باتیں عزت کو ذلت میں بدلتا دیکھ کر اپنے حواس کھو گئی۔ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے موت ہو گئی۔ ارشد کی ماں موت، بہنوں بھائی کے بے گھر باپ کی عزت خاک ہوتے دیکھ کر سکتہ میں جا چکا تھا۔ سلیم نے بیوی کی وفات پر حوصلے سے اللہ کی آزمائش کو برداشت کیا، بیوی کو دفنایا اور لڑکی کی تلاش میں نکل گیا۔ آخر 3 دن کی کوشش سے لڑکی والوں کو لڑکی واپس کی، ہاتھ جوڑ کر کی، گھر کو فروخت کیا اور دکھی دل سے خود بھی ہجرت کر گیا۔ یہ ایک مہمان کی غلطی سے دنیاوی محبت سے پیدا ہونے والی صورتحال جو خطرناک کہانی کا رخ اختیار کر گئی، یہ سبق دیتی ہے کہ دوسروں کو پڑھنے اور سمجھنے کی بجائے خود اپنی ذات کو سمجھنا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اللہ سے ہر وقت عافیت اور رہنمائی مانگنا لازم ہے، کیونکہ بسا اوقات پھانسی کے پھندے پر بھی پھول لپٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ انسانی شخصیت کی نشوونما اس وقت رک جاتی ہے جب آدمی خود کو کامل سمجھتا ہے۔ ایک انسان کو بہترین انسان بناتا ہی اسلام ہے۔ اچھے مسلمان کا مطلب ہی اچھا انسان ہے، لیکن اچھے انسان ہونے کی حتمی نشانی یہ ہے کہ آپ عمدہ مسلمان ہوں اور آپ کا خاتمہ بالایمان ہوا ہو، ورنہ کفر کی زندگی اور موت بظاہر کیسی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اللہ کے نزدیک آپ بدترین انسان ہیں، کیونکہ آپ اللہ کے بندے نہ بن سکے۔ حالات جیسے بھی ہوں، اپنے بچوں کی پرورش دین اسلام کی روشنی میں کریں، تاکہ آپ کے بچوں کی ایک غلطی، ایک خطا آپ کے گھر کی بربادی کا باعث نہ بن جائے۔ یاد رکھو کہ شدید دکھ اور انتہائی خوشی، یہ 2 حالتیں بڑی دھوکہ باز ہیں۔ اگر ان کے لیے جو اللہ کی نعمتوں پر بھروسہ رکھتے ہیں، کیونکہ دل کی حالت تو بدل جاتی ہے لیکن دل کی حقیقت نہیں بدلتی، لیکن دونوں حالتوں میں صبر اور شکر ڈھال ہے۔ بری عادتوں میں سے ایک بری عادت ہے کہ اپنے مطلب کی بات دماغ میں بٹھا کر دماغ کو تالا لگا کر چابی نگل لیتے ہیں اور کچھ بھی سمجھنے سے عاری ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کلی کا سامان کسی اور کا سامان ہوتا ہے، اس دنیا میں کچھ بھی کسی کی ملکیت نہیں۔ شکریہ۔